حضرت نوح کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ یاد رکھو میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں ظالم بادشاہوں کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد ایک نبی کو بھیجیں گے جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا، جو شکل و صورت میں اور اخلاق میں مجھ سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ اس کے بعد مومن حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ زمانہ گزرتا گیا، لوگ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے گئے۔ ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ اپنے خدا کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی تو خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو۔ اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کر دوں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ بھی حضرت نوح کی قوم کی طرح کفر پر اتر آئے ہو۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی، تم لوگ بھی اسی کے مستحق ہو۔ میں بھی بددعا کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے خدا کمزور تھے، مگر ہمارے سب خدا مضبوط اور طاقتور ہیں اور ہماری طاقتیں بھی تم خوب جانتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال دعوت خداوندی کی۔ جب اللہ نے چاہا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے تو احقاف کے میدانوں کے ریت اور پتھروں کو ان کے گرد جمع کر کے ٹیلے بنا دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہو، مگر ان لوگوں نے ان کا مذاق بنایا اور حضرت ہود علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں، قوم عاد پر ہمارے ذریعے سے ایک روز بد آئے گا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فرمایا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو، اس کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب اور غضب ہو جائیں گے۔ یہ سب سن کر لوگوں نے ان ٹیلوں کو ختم کرنا چاہا، مگر جس قدر وہ لوگ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے وہ روز اور زیادہ جمع ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ میں جتنی زیادہ تیری رسالت ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ میں ان سے بارش روک دیتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں کہ ہود علیہ السلام ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا کہ اگر ہود علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی تو وہ خود اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ان کی خود ذرات پانی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں ہے۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ واپس جاؤ، خدا نے تمہارے لیے باران رحمت نازل کیا اور تمہارے شہروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے، ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور بتوں سے روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم بھی خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نصیحت کے بدلے میں تم سے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگو اور توبہ کرو، وہ تمہارے لیے بھی میں برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سب آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہا جا اپنے خدا سے کہہ کر ہم پر عذاب نازل کر دے، ہاں، اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور
7 رات متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ یہی وہ ہوا ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں، ٹیلوں اور شہروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گی۔ اسی طرح پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے پاک ہو گئی۔